کے آگے, اپنے اسپرچل گائیڈ کے آگے, ہاں, وہ جو آپ کا ٹرینر ہے, آپ کا ٹیچر ہے, آپ اس کو حقیقتاً اپنا ٹرینر مان لیتے ہیں, عاجزی کے ساتھ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیوٹی ہے, اور اداس لوگوں سے دور رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نہ خود کچھ کرنا ہے نہ آپ کو کچھ کرنے دینا ہے. ہاں, وہ ایک ہے نا کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ تھے, تو انہوں نے وہاں پر کسی نے اٹیک کرنا تھا, وہ اس گاؤں میں اگر وہ رہتے تو سارے برباد ہو جاتے, سب کی موت واقع ہو جاتی. تو اس کے آگے ایک بہت بلند دیوار تھی, انہوں نے اس دیوار کو کراس کر کے دوسرے شہر میں جانا تھا. وہ دیوار بہت بلند تھی, بہت اونچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو کون کراس کرے گا, یعنی دوسری طرف جا کے یا دیوار کے اوپر جا کر رسی پھینکے گا اور لوگ جو ہے اس کو کلائم کریں گے اور شہر میں جائیں گے. تو انہوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اور اس دیوار کو کراس کریں, اوپر جا کے اس دیوار پر چڑھ کے اوپر سے رسی پھینکیں, اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس شہر میں چلے جائیں گے, ان کی جان بچ جائے گی. اب جب ان 10 لوگوں کا انتخاب کیا نا, تو نیچے گاؤں کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ اپنا قد دیکھ, اپنی ہائٹ دیکھ, یہ دیوار اتنی اونچی, اتنی بلند دیوار ہے, اس دیوار کو تو کیسے کراس کر سکتا ہے, اس دیوار پر تو کیسے چڑھ سکتا ہے, تم لوگ اپنا قد دیکھو, اپنی حیثیت دیکھو, یہ امپاسبل ہے, یہ ناممکن ہے. وہ 10 لوگ تھے, ان میں 9 لوگ ناکام ہو گئے, وہ وہیں رہے. ایک اللہ کا بندہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا, اوپر سے اس نے روپ کو پھینکا, رسی پھینکی, اور پھر ایک ایک کر کے سارے گاؤں کے لوگوں کی جان بچ گئی. جب وہ شہر میں پہنچتے ہیں, اس دیوار کے اس پار جب پہنچتے ہیں شہر میں, تو سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہاں, we thank you that you saved our life, تیری وجہ سے ہماری جان بچ گئی, تیرا شکریہ. وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کا بندہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا, ان کو دیکھ رہا ہے اس طرح. وہ کہہ رہے ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری جان بچائی, لیکن وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا, وہ دیکھ رہا ہے. کیوں وہ چپ ہے, کیوں وہ جواب نہیں دے رہا؟ وہ بہرا تھا. کیا سن رہے آپ, میں کیا عرض کر رہا؟ وہ جو نیگیٹو باتیں سن رہے تھے نا, وہ تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, وہ جو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے, کیونکہ نیگیٹو میسیجز ان تک پہنچ رہے تھے. یہ بہرا تھا, یہ نیگیٹو میسج سن نہیں پاتا تھا. اس کا مقصد, اس کا گول تھا, یہ ان اداس لوگوں کی اداس باتوں کو سن نہیں پاتا تھا, اس لیے یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو بہرے ہو جائیں, نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بہرے ہو جائیں. نیگیٹو باتیں سنانے, میں تو یہاں ہندوستان آتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں, تو وہاں پر دیکھتا ہوں گلیوں میں آپ کو وہ مالش کرنے والے, مساج کرنے والے لوگ ملتے ہیں. وہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور آپ کو جو مساج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار, یہ فزیکل مساج کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن فزیکل مساج سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل مساج ہے. ذہن کی مالش یہ بھی چاہیے. ہاں, تو کچھ ہوتے ہیں نا بزنس مین, کاروباری لوگ, اور ہمیشہ مایوس بھی رہتے ہیں. تو میں نے ان کا, اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا, اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, مال دیا ہے, تو یہ جو فزیکل مساج کے لیے تم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, یہ مالش کرنے والوں کو رکھا ہوا ہے, ان سے زیادہ اہم مینٹل مساج کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب گھر میں جاتے ہو تو بیوی ہمیشہ کہتی ہے تو نکما ہے, بچے بھی کہتے ہیں تو نکما ہے, بزنس ورک کالیگز کے پاس جاتے ہو کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اتنے نیگیٹو لوگ رکھے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, تو یہ فزیکل مساج کرنے والوں کو جو تم پیسہ دیتے ہو, اتنے پیسے کے لیے اتنا پیسہ دے کر ایک مینٹل مساج کرنے والوں کو مقرر کرو, جو گھر میں بیٹھا ہو, جب بھی سیٹ صاحب اندر آئے یا کوئی بھی بندہ اندر آئے, باہر جائے, وہ کہے یو کین ڈو اٹ, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے. یہ مینٹل مساج ہے. ہاں, کہ یہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اداس لوگوں سے دور رہنا ہے. ہاں, ہمیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, جو مضبوط ذہن والے ہوں, to be surrounded by positive people, کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری. اور دوسری بات, focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. جو ہے اس پر فوکس کریں, یہ کمپلین نہ کریں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس پر فوکس کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. ایک جوڈی مزاسکی ایک لڑکی ہے, 19 ایئر اولڈ لڑکی, غیر مسلم تھی. اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے, میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائزڈ ہو گئی, پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا, مکمل پیرالائز ہو گئی. صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, بول بھی نہیں سکتی, صرف برین کام کر رہا ہے. 19 ایئر اولڈ, لیکن اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں کچھ بن کے دکھانا ہے.
لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. جب وہ پیرالائز ہو جاتی ہے, صرف آنکھیں چل رہی ہیں اور دماغ چل رہا ہے. لیکن اسے پتا تھا, چونکہ وہ سیلف موٹیویٹڈ, اس قدر اس کے اندر موٹیویشن تھی کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. اور اس نے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیا تھا. ٹیلنٹ کیا تھا کہ وہ رائٹر تھی. جس طرح میں نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرنا, سیلف ڈسکوری کے مراحل طے کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حقیقتوں کو سمجھ کے جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر وہ کون سی خوبی, کون سا خزانہ رکھا ہے جو اللہ جل وعلا نے صرف مجھے دیا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, میں اس پر عمل کروں گا, اس کی بنیاد پر اپنے اہداف مقرر کروں گا اور کامیابی حاصل کروں گا. اس لڑکی نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا تھا, لیکن اچانک وہ مفلوج ہو گئی. اب کیا ہوا, اس حالت میں وہ محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, وہ موو بھی نہیں کر سکتی. فیملی ممبرز اس کو اٹھاتے ہیں, اگر کہیں جانا ہو تو فیملی ممبرز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ویل چیئر پر لے جاتے ہیں. خود وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی, لیکن ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتی تھی. اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بیسٹ سیلر دنیا میں بن گئی, اور وہ عورت سیلیبریٹی بن گئی, کامیاب ہو گئی. کیسے؟ ظاہر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ اپنے ہینڈز بھی موو نہیں کر سکتی تھی, تو کتاب کیسے لکھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کتاب لکھی, پلکوں کے ذریعے یوں آنکھیں چپک کر اس نے اپنی کتاب لکھی. اس کے فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس پیش کرتے ہیں, اے بی سی ڈی. جس حرف کا انتخاب کرنا ہوتا وہ آنکھ بند کر لیتی, جس کو پاس کرنا ہوتا آنکھ کھلی رکھتی, پھر کسی اور حرف کا انتخاب کرنا ہوتا آنکھ اس طرح بند کر دیتی. یوں اپنی آنکھوں کو چبکنے کے ساتھ ساتھ اس نے حروف کا انتخاب کیا. یوں حروف سے الفاظ بنے, الفاظ سے جملے, پیراگراف بنے, اور اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی اور وہ کامیاب ہو گئی. اس کتاب کے کور پیج پر اس نے یہ جملہ لکھا, فوکس آن واٹ یو ہیو ان لائف rather than complaining about what you don't have in life, and learn how to best utilize what you have in life. You will be successful in life. اس چیز پر فوکس کرو جو ہے, جو نہیں ہے اس پر فوکس نہ کرو. میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, میری یونیورسٹی اچھی نہیں تھی, میرے والدین سخت مزاج تھے, میرے پاس رشوت نہیں تھی, سیاستدان جو تھے وہ کرپٹ تھے. اور ٹھیک ہے, یہ باتیں تم پاکستان, انگلینڈ میں کیا کرو, امریکہ میں کیا کرو, یہاں تو کرپشن ہے, انڈیا میں کرپشن ہے, فلاں ملک میں کرپشن ہے, یہاں پر تو سفارشیں چلتی ہیں, وہاں کامیاب ہو سکتے ہو. میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, والدین کی تربیت اچھی نہیں.